आग جو کسی کو جلا نہ سکی، ایک لاش جو صرف ایک حکم سے زندہ ہوگی، اور ایک کشتی جو طوفان میں بھی نہ ڈوبی۔ لیکن آخری معجزہ وہ سب سے الگ ہے، سب سے عظیم ہے، اور وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں، کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے پہلے باقی 4 معجزے جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے وہ معجزے جو آج بھی عقل، سائنس اور منطق سے کہیں میں باقی ہیں۔ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک زندہ حرکت کرتا سانپ بن گیا۔ فرعون کے جادوگر جو اپنے علم پر ناز کرتے تھے حیرت سے ساکت رہ گئے۔ یہ کوئی شابدہ نہیں تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں اس لمحے کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باطل کی بنیادیں لرز گئی اور سچائی نے اپنا پہلا بڑا اعلان کیا۔ اب آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ ہاتھ اٹھاتے اور نابینا آنکھ بینا ہو جاتے، کوڑ زدہ جسم صحت مند ہو جاتے، اور مرتا انسان اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ جی ہاں، صرف کن کہنے سے۔ سورہ آل عمران میں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ کے مظاہر تھے جو ایمان والوں کے لیے نشانی بن گئے۔ اور اب وہ منظر جو تاریخ کا ناقابل فراموش لمحہ بن گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ سمجھے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ آگ جو جلانے کے لیے پیدا کی گئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امن چادر بن گئی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا منظر تصور کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ طوفان تھا جو پوری زمین کو نگلنے کو تھا، پہاڑ جیسے لہریں چیختی چلتی سب کچھ بہا لے جا رہی تھی، لیکن ایک کشتی تھی جو بچ گئی، ایک کشتی جو اللہ کے حکم سے بنی اور جس پر صرف وہ لوگ سوار ہوئے جنہیں نے ایمان لایا تھا۔ قرآن سورہ ہود میں کہتا ہے، یہ نجات اس یقین والوں کے لیے تھی جنہوں نے اللہ کو اپنا کارساز مانا۔ اور اب وہ معجزہ اس کا وعدہ میں نے آپ شروع میں کیا تھا، وہ معجزہ جو نہ صرف 1400 سال پہلے آیا بلکہ آج ہمارے درمیان ہے۔ جی ہاں، وہ ہے قرآن پاک خود۔ نہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی اس جیسی کتاب لا سکا، نہ لفظوں میں کمی، نہ معنی میں فرق، نہ اثر میں کمی، نہ روحانی طاقت میں کمی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے صرف عرب کی مٹی کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ سورہ الاسراء میں اللہ فرماتا ہے، اگر تمام انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں تو بھی وہ اس قرآن پاک جیسی کچھ نہیں لے سکتا، چاہے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ یہی تو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ باقی معجزے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن پاک یہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ۔ السلام علیکم۔